السلام علیکم، میں سید شاہ زیب۔ خواتین و حضرات، جیسا کہ آپ جانتے ہیں میں آپ کو کہانیاں سناتا ہوں، اور آج جو کہانی میں آپ کے لیے لے کر آیا ہوں وہ سعادت حسن منٹو صاحب کا ایک افسانہ ہے، جس کا نام ہے ایک زاہدہ اور ایک فاحشہ۔ امید ہے آپ لوگ پسند کریں گے اور اپنی رائے سے ضرور آگاہ کیجیے گا۔ افسانہ یہاں سے شروع ہوتا ہے کہ جاوید مسعود سے میرا اتنا گہرا تعلق تھا کہ میں ایک قدم بھی اس کی مرضی کے خلاف اٹھا نہیں سکتا تھا۔ وہ مجھ پر نثار تھا اور میں اس پر۔ ہم ہر روز قریب قریب 10-12 گھنٹے ساتھ ساتھ رہتے۔ وہ اپنے رشتہ داروں سے خوش نہیں تھا، اس لیے جب بھی وہ بات کرتا تو کبھی اپنے بڑے بھائی کی برائی کرتا اور کبھی گھنٹوں گھنٹوں خاموش رہتا، خلا میں دیکھتا رہتا۔ میں اس کے ان لمحات سے تنگ آ کر جب بولتا کہ جاوید یہ کیا بےہودگی ہے، تو وہ ایک دم سے چونکتا اور معذرت کرتا، سعادت بھائی معاف کرنا۔ اچھا تو پھر کیا ہوا؟ وہ اس وقت بالکل خالی ذہن تھا۔ میں یہ کہتا، بھائی جاوید دیکھو، مجھے تمہارا یہ وقتاً فوقتاً معلوم نہیں کن گہرائیوں میں کھو جانا بالکل پسند نہیں۔ مجھے تو ڈر لگتا ہے ایک دن تم پاگل ہو جاؤ گے۔ یہ سن کر جاوید بہت ہنسا۔ پاگل ہونا بہت مشکل ہے سعادت، لیکن آہستہ آہستہ اس کا خلائیں دیکھنا بڑھتا گیا اور اس کی خاموشی طویل سکوت اختیار کرتی گئی۔ وہ پیاری سی مسکراہٹ جو اس کے ہونٹوں پر تھی، ہر وقت کھلتی رہتی تھی، بالکل پھیکی پڑ گئی تھی۔ میں نے ایک دن اس سے پوچھا، آخر بات کیا ہے؟ تم ٹھہرے پانی سے بن گئے ہو، ہوا کیا ہے تمہیں؟ میں تمہارا دوست ہوں، خدا کے لیے مجھے تو اپنا راز بتا دو۔ جاوید خاموش رہا۔ جب میں نے اس کو بہت لان تان کی تو اس نے اپنی زبان کھولی۔ میں کالج میں فارغ ہو کر 1:30 بجے کے قریب آؤں گا۔ اس وقت تمہیں جو کچھ پوچھنا ہوگا بتا دوں گا۔ وعدے کے مطابق وہ ٹھیک 1:30 بجے میرے یہاں آیا۔ وہ مجھ سے 4 سال چھوٹا تھا، بے حد خوبصورت۔ اس میں نسوانیت کی جھلک بھی تھی۔ پڑھائی سے مجھے کوئی خاص دلچسپی تھی نہیں، اس لیے میں آوارہ گرد تھا، لیکن وہ باقاعدگی کے ساتھ تعلیم حاصل کرتا۔ میں اس کو اپنے کمرے میں لے گیا۔ جب میں نے اس کو سگریٹ پیش کیا تو اس نے مجھ سے کہا، تم میرے روگ کے متعلق پوچھنا چاہتے ہو؟ میں نے کہا مجھے معلوم نہیں روگ ہے یا سوگ، بہرحال تم نارمل حالت میں تو نہیں ہو، تمہیں کوئی نہ کوئی تکلیف ضرور ہے۔ وہ مسکرایا، اس لیے کہ مجھے ایک لڑکی سے محبت ہو گئی ہے۔ محبت؟ میں بوکھلا گیا۔ جاوید کی عمر بمشکل 18 برس ہوگی۔ وہ خود ایک خوبرو جوان لڑکی کی مانند تھا۔ اس کو کس لڑکی سے محبت ہو سکتی تھی یا ہو گئی ہے؟ وہ تو کنواری لڑکیوں سے کہیں زیادہ شرمیلا اور لچکیلا تھا۔ وہ مجھ سے باتیں کرتا تو مجھے خود محسوس ایسے ہوتا کہ ایک دہقانی دوشیزہ ہے جس نے پہلی دفعہ کوئی عشقیہ فلم دیکھی ہے۔ آج وہی مجھ سے کہہ رہا تھا کہ مجھے ایک لڑکی سے محبت ہو گئی۔ میں نے پہلے سمجھا کہ شاید مذاق کر رہا ہے، مگر اس کا چہرہ بہت سنجیدہ تھا۔ ایسا لگتا تھا کہ فکر کی اتھاہ گہرائیوں میں ڈوبا ہوا ہے۔ آخر میں نے پوچھا، کس لڑکی سے محبت ہو گئی تمہیں؟ اس نے کوئی شرم محسوس نہ کی۔ ایک لڑکی ہے زاہدہ، ہمارے پڑوس میں رہتی ہے، بس اس سے محبت ہو گئی ہے۔ عمر 16 برس کے قریب ہے، بہت خوبصورت اور بھولی بھالی ہے۔ چوری چھپے اس سے کئی ملاقاتیں بھی کر چکا ہوں۔ اس نے میری محبت قبول کر لی ہے۔ میں نے اس سے پوچھا، تو پھر اس اداسی کا کیا مطلب ہے جو تم پر ہر وقت چھائی رہتی ہے؟ اس نے مسکرا کر کہا، سعادت تم نے کبھی محبت کی ہو تو جانو، محبت اداسی کا دوسرا نام ہے۔ ہر وقت آدمی کھویا کھویا سا رہتا ہے، اس لیے کہ اس کے دل و دماغ میں صرف خیال یار ہوتا ہے۔ میں نے زائدہ سے تمہارا ذکر کیا ہے اور اس سے کہا ہے کہ تمہارے بعد اگر کوئی ہستی مجھے عزیز ہے تو وہ میرا دوست سعادت ہے۔ یہ کہنے کی کیا ضرورت تھی؟ بس میں نے کہہ دیا، اور زائدہ نے بڑا اشتیاق ظاہر کیا کہ میں تمہیں اس سے ملواؤں۔ اسے میری وہ چیز پسند ہے جسے میں پسند کرتا ہوں۔ بولو، چلو گے اپنی بھابھی کو ملنے؟ میری سمجھ میں کچھ نہ آیا کہ اس سے کہوں کیا۔ اس کے پتلے پتلے نازک ہونٹوں پر لفظ بھابھی سجتا ہی نہیں تھا۔ میری بات کا جواب دو، میں نے سرسری طور پر کہہ دیا۔ چلیں گے، ضرور چلیں گے، پر کہاں؟ اس نے مجھ سے کہا تھا کہ وہ کل شام کو 5 بجے کسی بہانے لارنس گارڈن آئے گی۔ آپ اپنے پیارے دوست کو ضرور ساتھ لائیے گا۔ اب تم کل تیار رہنا، بلکہ خود ہی 5 بجے سے پہلے پہلے وہاں پہنچ جانا۔ ہم جم خانہ کلب کے اس طرف لان میں تمہارا انتظار کر رہے ہوں گے۔ میں انکار کیسے کرتا، اس لیے کہ مجھے جاوید سے بے حد پیار تھا۔ میں نے وعدہ کر لیا، لیکن مجھے اس پر ترس آ رہا تھا۔ میں نے اس سے اچانک پوچھا، لڑکی شریف اور پاک باز ہے نا؟ جاوید کا چہرہ غصے سے تمتمانے لگا۔ میں زاہدہ کے بارے میں ایسی باتیں سوچ سکتا ہوں نہ سن سکتا ہوں۔ تمہیں اگر اس سے ملنا ہے تو کل شام کو ٹھیک 5 بجے لارنس گارڈن پہنچ جانا۔ خدا حافظ۔ جب وہ ایک دم اٹھ کر چلا گیا تو میں نے سوچنا شروع کیا۔ مجھے بڑی ندامت محسوس ہوئی کہ میں نے کیوں اس سے ایسا سوال کیا جس سے اس کے جذبات مجروح ہوئے۔ آخر وہ اس سے محبت کرتا تھا،
اگر کوئی لڑکی کسی سے محبت کرے تو ضروری نہیں کہ وہ بد کردار ہو۔ جاوید مجھے اپنا مخلص ترین دوست یقین کرتا تھا۔ یہی وجہ ہے کہ وہ ناراضی کے باوجود مجھ سے برہم نہ ہوا اور مجھ کو جاتے جاتے یہ کہہ گیا کہ وہ شام کو لارنس گارڈن ضرور آئے۔ میں سوچتا تھا کہ زاہدہ سے مل کر میں اس سے کس قسم کی باتیں کروں گا۔ بے شمار باتیں میرے ذہن میں آئیں، لیکن وہ اس قابل نہیں تھی کہ کسی دوست کی محبوبہ سے کی جائے۔ میرے متعلق خدا معلوم وہ اس سے کیا کچھ کہہ چکا ہے۔ یقیناً اس نے مجھ سے اپنی محبت کا اظہار بڑے والہانہ طور پر کیا ہوگا۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ زاہدہ کے دل میں میری طرف سے حسد پیدا ہو گیا ہو، کیونکہ اپنی عورتیں اپنے عاشقوں کی محبت بٹنے نہیں دیتی۔ شاید میرا مذاق اڑانے کے لیے اس نے جاوید سے کہا ہو کہ تم مجھے اپنے پیارے دوست سے ضرور ملواؤ، وغیرہ وغیرہ۔ بہرحال مجھے اپنے عزیز ترین دوست کی محبوب سے ملنا تھا۔ اس تقریب میں نے سوچا کوئی تحفہ تو لے جانا چاہیے۔ رات بھر غور کرتا رہا، آخر ایک تحفہ سمجھ میں آیا کہ سونے کے ٹاپس ٹھیک رہیں گے۔ انارکلی میں گیا تو وہاں سب دکانیں بند تھیں۔ معلوم ہوا کہ اتوار کی تعطیل ہے، لیکن ایک جوہری کی دکان کھلی تھی۔ اس سے ٹاپس خریدے اور واپس گھر آیا۔ 4 بجے تک شش و پنج میں مبتلا رہا کہ جاؤں یا نہ جاؤں۔ مجھے کچھ حجاب سا محسوس ہو رہا تھا۔ لڑکیوں سے بے تکلف باتیں کرنے کا میں عادی نہیں تھا، اس لیے مجھے گھبراہٹ بھی ہو رہی تھی۔ دوپہر کا کھانا کھانے کے بعد میں نے کچھ دیر سونا چاہا، مگر کروٹیں بدلتا رہا۔ ٹاپس میرے تکیے کے نیچے پڑے تھے، ایسا لگتا تھا جیسے 2 دہکتے ہوئے انگارے ہیں۔ اٹھا، غسل کیا، اس کے بعد شیو، پھر نہایا اور کپڑے بدل کر بڑے کمرے میں کلاک کی ٹک ٹک سننے لگا۔ 3 بج چکے تھے۔ اخبار اٹھایا مگر اس کی ایک بھی خبر پڑھ نہ سکا۔ عجب مصیبت تھی۔ عشق میرا دوست جاوید کر رہا تھا اور اس میں ایک قسم کا مجنوں میں بن گیا تھا۔ میرا بہترین سوٹ رینک پر سلا ہوا تھا، میرے بدن پر تھا رومال نیا۔ میں نے یہ سنگھار اس لیے کیا تھا کہ جاوید نے جو تعریف کے پل زاہدہ کے سامنے باندھے تھے وہ کہیں ٹوٹ نہ جائے۔ 4:30 بجے میں اٹھا، اپنی ریلے کی سب سائیکل لی اور آہستہ آہستہ لارنس گارڈن روانہ ہو گیا۔ جم خانہ کلب کی اس طرف لان میں مجھے جاوید دکھائی دیا۔ وہ اکیلا تھا۔ اس نے زور کا نعرہ بلند کیا۔ میں جب سائیکل پر سے اترا تو وہ میرے ساتھ چمٹ گیا، کہنے لگا تم پہلے ہی پہنچ گئے، بہت اچھا کیا، زاہدہ اب آتی ہی ہوگی۔ میں نے اس سے یہ کہا تھا کہ میں اپنی کار بھیج دوں گا، مگر وہ رضامند نہ ہوئی، ٹانگے میں آئے گی۔ جاوید کے باپ کی ایک کار تھی، بیبی آسٹن، خدا معلوم کس صدی کا ماڈل تھا، زیادہ تر یہ جاوید ہی کے استعمال میں رہتی تھی۔ لارنس گارڈن میں داخل ہوتے ہی یہ عجوبہ روزگار کار دیکھ لی تھی۔ میں نے اس سے کہا آؤ بیٹھ جائیں، لیکن وہ رضامند نہ ہوا۔ مجھ سے کہنے لگا تم ایسا کرو، باہر گیٹ پہ جاؤ، ایک تانگا آئے گا جس میں ایک دبلی پتلی سیاہ برقعے میں ایک لڑکی ہوگی، تم تانگے والے کو ٹھہرا لینا اور اس سے کہنا جاوید کا دوست سعادت ہوں، اس نے مجھے تمہارا استقبال کرنے کے لیے بھیجا ہے۔ نہیں جاوید، مجھے اتنی جرت نہیں ہے۔ لاہور پڑھو، جب تم نام بتا دو گے تو اسے چوں کرنے کی بھی جرت نہیں ہوگی۔ تمہاری جرت کا سوال ہی کہاں پیدا ہوتا ہے؟ یار زندگی میں کوئی نہ کوئی ایسی چیز ہونی چاہیے جسے بعد میں یاد کر کے آدمی محظوظ ہو سکے۔ جب زاہدہ سے میری شادی ہو جائے گی تو آج کے اس واقعے کو یاد کر کے خوب ہنسا کریں گے۔ جاؤ میرے بھائی، وہ بس اب آتی ہی ہوگی۔ میں جاوید کا کہنا کیسے موڑ سکتا تھا؟ نہ چاہتے ہوئے بھی چلا گیا اور گیٹ سے کچھ دور کھڑا ہو کر اس ٹانگے کا انتظار کرنے لگا جس میں زاہدہ اکیلی کالے برقعے میں ہوگی۔ آدھ گھنٹے کے بعد ایک تانگا اندر داخل ہوا جس میں ایک لڑکی کالے ریشمی برقعے میں ملبوس پچھلی نشست پر ٹانگیں پھیلائے بیٹھی تھی۔ میں جھیپا، سمٹا اور آگے بڑھا اور تانگے کو روکا۔ اس نے فوراً اپنا تانگا روک لیا۔ میں نے اس سے کہا یہ سواری کہاں سے آئی ہے؟ تانگے والے نے ذرا سختی سے جواب دیا، تمہیں اس سے کیا مطلب؟ جاؤ اپنا کام کرو۔ برقع پوش لڑکی نے مہین سی آواز میں تانگے والے کو ڈانٹا، تم شریف آدمیوں سے بات کرنا بھی نہیں جانتے؟ پھر وہ مجھ سے مخاطب ہوئی، آپ نے تانگا کیوں روکا جناب؟ میں نے ہکلا کے جواب دیا، جاوید، میں جاوید کا دوست سعادت ہوں۔ آپ کا نام زاہدہ ہے نا؟ اس نے بڑی نرمی سے جواب دیا، جی ہاں، میں آپ کے متعلق اس سے بہت باتیں سن چکی ہوں۔ اس نے مجھ سے کہا تھا کہ آپ سے اسی طرح ملوں اور دیکھوں کہ آپ مجھ سے کس طرح پیش آتے ہیں۔ وہ ادھر جم خانہ کلب کے پاس گھاس کے تختے پر بیٹھا آپ کا انتظار کر رہا ہے۔ اس نے اپنی نقاب اٹھائی، اچھی خاصی شکل و صورت تھی، مسکرا کر مجھ سے کہا، آپ اگلی نشست پر بیٹھ جائیے، مجھے ایک ضروری کام ہے، ابھی چند منٹوں میں لوٹ آئیں گے، آپ کے دوست کو زیادہ دیر گھاس پر نہیں بیٹھنا پڑے گا۔ میں انکار کیسے کر سکتا تھا؟ اگلی نشست پر کوچوان کے ساتھ بیٹھ گیا۔ تانگا اسمبلی ہال کے پاس سے گزرا تو میں نے تانگے والے سے کہا، بھائی صاحب، یہاں کوئی سگریٹ والے کی دکان ہو تو ذرا دیر کے لیے ٹھہر جانا، میرے سگریٹ ختم ہو گئے ہیں۔ ذرا آگے بڑھے تو سڑک پر ایک سگریٹ پان والا بیٹھا تھا۔ تانگے والے نے اپنا تانگا روکا، میں اترا تو زاہدہ نے کہا، آپ کیوں زحمت کرتے ہیں، یہ تانگے والا لے آئے گا۔ میں نے کہا اس میں تکلیف کی کیا بات ہے، اور اس پان سگریٹ والے کے پاس پہنچ گیا۔ ایک ڈبیا گولڈ فلیگ کے لیے، ایک ماچس اور 2 پان۔
جب 5 کے نوٹ سے باقی پیسے لے کر مڑا تو کوچوان میرے پیچھے کھڑا تھا۔ اس نے دبی ہوئی آواز میں کہا، حضور اس عورت سے بچ کے رہیے گا۔ میں بڑا حیران ہوا، آخر کیوں؟ کوچوان نے بڑے وثوق سے کہا، فاحشہ ہے، اس کا کام ہی یہی ہے، شریف اور نوجوان لڑکوں کو پھانستی ہے، میرے تانگے میں اکثر بیٹھتی ہے۔ یہ سن کر میرے اوسان خطا ہو گئے۔ میں نے تانگے والے سے کہا، خدا کے لیے تم اسے وہیں چھوڑاؤ جہاں سے لائے ہو، کہہ دینا کہ میں نے اس کے ساتھ جانا نہیں چاہتا، اس لیے کہ میرا دوست وہاں لارنس گارڈن میں بیٹھا انتظار کر رہا ہے۔ تانگے والا چلا گیا۔ معلوم نہیں اس نے زاہدہ سے کیا کہا۔ میں نے ایک دوسرا تانگا لیا اور سیدھا لارنس گارڈن پہنچ گیا۔ دیکھا جاوید ایک خوبصورت لڑکی سے محو گفتگو ہے، وہ بڑی شرمیلی اور لجیلی تھی۔ میں جب پاس آیا تو اس نے فوراً اپنا دوپٹہ منہ سے چھپا لیا۔ جاوید نے بڑی خفگی آمیز لہجے میں مجھ سے کہا، تم کہاں غارت ہو گئے تھے؟ تمہاری بھابھی کب کی آئی بیٹھی ہے؟ سمجھ میں نہ آیا کہ کیا کہوں۔ سخت بوکھلا گیا۔ اس بوکھلاہٹ میں کہہ گیا، تو وہ کون تھی جو مجھے تانگے میں ملی؟ جاوید ہنسا، مذاق نہ کرو بھائی مجھ سے، بیٹھ جاؤ اور اپنی بھابھی سے باتیں کرو، یہ تم سے ملنے کی بہت مشتاق تھی۔ میں بیٹھ گیا اور کوئی سلیقے سے بات نہ کر سکا، اس لیے کہ میرے دل و دماغ پر وہ لڑکی یا عورت مسلط ہو گئی تھی جس کے متعلق تانگے والے نے مجھ سے بڑے وثوق سے کہا تھا کہ فاحشہ ہے، بچ کے رہنا۔